जुल्म न करें, अपनी नस्ल को तबाह न करें, अपनी आखिरत को तबाह न करें, अपने घरों को जन्नत बनाएं, सुकून को अपने घर के अंदर आने दें, अपने घर से हर किस्म की परेशानियों को खत्म करें, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को ज्यादा नवाजें, उनसे मोहब्बत से पेश आए, उन्हें जायदाद से, उन्हें विरासत के हक से किसी सूरत भी महरूम न करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ये मुझ पे फर्ज भी है कि आप तक इस पैगाम को पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया था, बल्लिगु अन्नी वलो आया। एक आयत का भी आपके पास इल्म है तो उसे लोगों तक पहुंचाएं। विरासत का मामला हमारी सोसाइटी के अंदर, हम अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ जुल्म सितम की दास्तानें रकम कर देते हैं और हमारे वीआईपी किस्म के तकवे को एक जर्रा बराबर भी न परेशानी होती है, न पशेमानी होती है। हमारा तकवा बड़ा फिक्स रहता है। जुल्म की इंतहा कर देते हैं, हम बहनों को बिल्कुल महरूम कर देते हैं विरासत से, ये कहते हुए कि हमने तो इसे बहुत ज्यादा जहेज दिया था, हमने इसका हिसाब किताब वहीं पे क्लियर कर दिया था। और मेरे भाई, जहेज और चीज है, विरासत और चीज है। विरासत तो इंसान के फोत होने के बाद उसकी नस्ल को, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं अपने पाक किताब, अपने पाक कलाम कुरान के अंदर, उसको विरासत कहा जाता है। ये जहेज के ड्रामे कम कर दें, मैं तो कहता हूं इसे बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन जो विरासत के मामलात हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मामले को सिर्फ हदीस पे नहीं छोड़ा, इस मामले को कुरान पाक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है कि विरासत के हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं। अहादीस भी बुनियादी तौर पे अल्लाह ही का फरमान होता है, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी तो बोलता ही मेरे हुक्म के साथ है, मेरे हुक्म के बगैर तो मेरा पैगंबर बोलता नहीं है। अहादीस भी अल्लाह ही अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। लेकिन इस मामले को अल्लाह पाक ने इस कदर जरूरी समझा कि सिर्फ अहादीस पे नहीं छोड़ा, हमेशा के लिए कुरान में शामिल फरमा दी। सही बुखारी हदीस नंबर 2452, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो मामला है, अगर कोई बंदा किसी की एक बालिश्त, ये तकरीबन 8, 9, 10 इंच जो है ना वो जगह बनती है, इतनी जगह भी किसी की हथिया ले तो बरोजे महशर 7 जमीनों का तोप उसके गले में डाला जाए। इतना सख्त मामला है, इस कदर सख्त मामला है, इस कदर संगीन मामला है, इस कदर परेशानी वाला मामला है। लेकिन हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हम बहनों के एकड़ खा जाते हैं, हम बहनों के मुरब्बे जब्त कर जाते हैं, लेकिन हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और हम बड़े फख्र के साथ सर पे पगड़ी भी रखी हुई है, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाई हुई है, सलवार भी जनाब टखनों से ऊपर की हुई है, सारा कुछ करते हैं, बज़ाहिर नेक नजर आने की पूरी एक्टिंग भी करते हैं। हम उसका हक खा के, जायदाद बेच के, बहनों का, भाइयों का हक मार के, फिर उन्हीं पैसों से हम हज भी कर लेते हैं, हम उम्रे भी कर लेते हैं, हम अपना अलहाज की, हम अपने घर के बाहर जो तख्ती है उस पर अलहाज भी मेंशन करवा देते हैं, हाजी भी मेंशन करवा देते हैं। लेकिन हम किस कदर किसको धोखा दे रहे हैं, हम किस कदर जिल्लत में, पस्ती में, जिल्लतों और पस्तियों के गढ़ों के अंदर धंसते चले जा रहे हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं। ये सवाल जो है वो अक्सर औकात मेरे ज़हन में आता है। इसका आंसर मैं तो तलाश नहीं कर पाया, शायद आप लोग तलाश कर पाए और किसी को इसका कोई आंसर मिल सके। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु ओहद के मैदान में शहीद हुए। ओहद के मैदान में बेटा कोई नहीं था उनका, 2 अदद बेटियां थी। उस वक्त तक विरासत जो है
اس کے بارے میں وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے بھائی نے ان کی جائیداد کو قریب کیا، تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جو اس وقت بیوہ ہوئی تھی، جن کا خامند شہید ہوا تھا، اپنی دونوں بیٹیوں کو پکڑا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا باپ تو دنیا چھوڑ چکا ہے، اگر یہ اسی طرح رہی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوا، ان کے پاس جائیداد نہ ہوئی، یا رسول اللہ میں کیسے کل کلا کو ان کی زندگی کے اگلے معاملات کو چلا سکوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بلایا اور اسے کہا، خدا کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، یہ 2/3 حصہ ان بیٹیوں کا بنتا ہے، ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے۔ اس کے بعد 8واں حصہ اللہ رب العزت نے سعد کی بیوی کا مقرر کیا ہے، وہ اس کو دو، اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ آپ رکھو۔ ناظرین، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے اس معاملے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3198 3198، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی، کون سعید ابن زید؟ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ اور عمر کون ہے؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ ان کا وہ بہنوئی جو اس وقت تلاوت کلام پاک میں مشغول تھا، جب عمر اپنے گھر سے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے، وہ واقعہ سب کے علم میں ہوگا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات حضرت عمر کی بہن وہاں موجود تھی۔ پھر وہ سارا واقعہ آپ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جو انیشیل سٹیج کے مسلم ہیں، جو سٹارٹنگ قرون اولا کے مجاہد ہیں، جو سابقون الاولون میں شامل ہیں، وہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ پہ نا ایک عورت نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اس عورت کا نام تھا عروہ بنت ابی اوس۔ گورنر مدینہ مروان بن حکم کے پاس فیصلہ آ گیا، مروان بن حکم نے بلایا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ مروان نے پوچھا کہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو کہ اس عورت نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس کی زمین ہتھیا لی ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا آپ نے ہتھیا لی ہے۔ تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے، فرمایا میں اس کی زمین ہتھیا لوں گا جس نے خود اپنے ان کانوں سے زبان نبوت سے یہ سنا ہے کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت وہ 7 زمینوں کا توق بروز محشر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ اب یہاں تک واقعہ صحیح بخاری میں ہے، 3198 حدیث نمبر ہے۔ کچھ کتابوں کے اندر آگے واقعہ ملتا ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب یہ الفاظ کہے نا تو جو مروان تھا اس نے کہا بس 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 کافی ہو گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب پیغمبر کے صحابی نے یہ بات کہہ دی تو یہ فائنل ہو گئی۔ It is an admitted fact that can never be falsified، کیونکہ پیغمبر کے صحابی نے فرمایا۔ تو اب مروان کی موجودگی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے نا اس عورت کو غصے میں آ کے بد دعا دے دی، اللہ اس کو اسی زمین کے اندر ہلاک کر دے۔ تو پھر وہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس خاتون نے جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی تھی، وہ کچھ دیر کے بعد اندھی ہو گئی اور اسی زمین کے اندر وہ پھرتی رہتی تھی، اور وہاں پہ ایک کنواں تھا، تو ایک دن اس کنویں میں گری اور ہمیشہ کے لیے وہیں پہ اس کی قبر بنی، کنویں کے اندر ہی رہ گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے ناظرین، اس بات کا فکر کریں، نہ تو کسی پہ الزام لگانا ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی اپنی بہنوں کا حق مارنا۔ ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، یہ میری آخرت کے لیے بھی، آپ کی آخرت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔
اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ وراثت فوری طور پہ تقسیم ہونی چاہیے، وراثت کو تاخیر کا شکار نہ کریں۔ 3 4 4 بھائی نمازی ہوتے ہیں، بظاہر پرہیزگار نظر آتے ہیں، اور جج کے سامنے جا کے بیان دے دیتے ہیں ہماری بہن ہی کوئی۔ یہ انتہائی ظلم ہے، اس ظلم سے باز آئے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ 2 کروڑ لگا کے ایک مسجد بنا دیں، اگر آپ نے اپنی بہن کا حق کھایا، آپ جنت کیا جنت کی خوشبو سے بھی دور رہیں گے۔ آپ کوشش کریں، کیوں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ حقوق اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ بہنوں کو ضرورت سے زیادہ نوازیں، جو ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیں۔ اور بہنیں تو قربان ہی بڑا کرتی ہیں بھائیوں کے اوپر، لیکن بھائی جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، بھائی بدماشیاں کرتے ہیں، بھائی ان کے حصوں کو کھا جاتے ہیں، بھائی ان کے حصوں کو ہتھیا لیتے ہیں اور آپشن چھوڑ دیتے ہیں، یا وراثت لے لے یا جائیداد لے لے، یا اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تو تیرے اوپر بند ہوں گے۔ اگر تو نے جائیداد دی، تو نے یہاں سے حصہ لیا، تو پھر یہ سمجھ ساڈا تیرا مرن جین مک گیا۔ یہ کیا ظلم ہے؟ جس ماں کی کوکھ سے تو نے جنم لیا، اسی ماں کی کوکھ سے تیری اس بہن نے جنم لیا، اگر تیرا حق موجود ہے اس کے اندر، اگر تجھے اللہ رب العزت نے اس پہ تیرا حق رکھا ہوا ہے تیرے باپ کی وراثت کے اندر، تو اسی رب نے تیری بہن کا بھی حق رکھا ہوا ہے۔ اس کے حق کے ٹائم پہ تجھے کیوں غش پڑتا ہے؟ تو کیوں مرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے؟ تو کیوں مر مٹتا ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ تو تیرا جو ہے وہ وجود کیوں اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ جناب میرے گھر سے میری چمڑی جائے، ایک دمڑی بھی میرے باپ کی باہر نہ جائے؟ تو خدا کا خوف کرو، کم از کم اس ظلم کو جو ہے وہ ختم کرو۔ اگر 50 لاکھ کا گھر ہے تو آج اس کی مالیت 50 لاکھ ہے، تو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہو جاتا ہے جی یہ بہن بھائیوں کو جو ہے وہ میں حصے دے دوں گا اس کو سیل آؤٹ کر کے۔ 15 سال کے بعد وہ گھر سیل کیا جاتا ہے 1.5 کروڑ کا، 15 سال کے بعد وہ گھر سیل کیا جاتا ہے 2.25 کروڑ کا، 15 سال بعد وہ گھر سیل کیا جاتا ہے 1.25 کروڑ کا۔ جتنے کا بھی سیل کیا جاتا ہے، تو جو بات پہلے 50 لاکھ کی ہوئی تھی اسی کے حساب سے وہ جو بڑا ہے وہ حصے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ظلم اور ناانصافی پہ مبنی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس وقت جو شیئر بنتا ہے وہ شیئر سب کو دیں، کوشش کریں چھوٹوں کو زیادہ نوازیں، کوشش کرو اپنی جیب سے اپنے بہنوں کو دو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو دو، لیکن کم از کم ان کا جو حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ تو انہیں دو، جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی آپ کو پوچھو گے۔ اگر باپ جاتے ہوئے غلطی کر گیا ہے، اپنے بیٹوں کے نام پہ جائیداد کر گیا ہے، بیٹیوں کے نام پہ نہیں کر سکا، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے باپ کی قبر کا فکر کرو، اپنے باپ کی قبر کے اوپر سے بوجھ اتارو، اپنے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی کوشش کرو، اس کے اوپر سے وہ قرض اتار دو، اس کی بیٹیوں کو بھی نوازو، تاکہ بروز محشر اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرمائے۔ اور انشاءاللہ آپ جب ایسا کریں گے، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی بہتر کرے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، تھوڑا سا میں جذبات میں بھی آ گیا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ بھی دینے کی توفیق دے، اس سے زیادہ بھی انہیں نوازنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ رکھے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ، والسلام۔